إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، میلاد النبی کی تو گڑبڑ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم جس مسجد سے جس ممبر سے بیان کرتے ہیں وہاں پہ سننے والوں کو یہ چیز اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میلاد النبی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز بولنے، بتانے، زیادہ کم کرنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بیویوں میں ایک بیوی کے پاس شہد ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول وہاں پہ ٹائم زیادہ گزارتے تھے، تو دوسری عورتوں نے سوچا کہ اللہ کے رسول کو وہاں سے روکنے کے لیے کچھ ایک بہانہ بنانا چاہیے. تو شہد جس پھول سے لیا جاتا ہے اس کی خوشبو اس میں ہوتی ہے. اگر شہد نیم کے درخت پہ بنا ہے تو اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، دوسری جگہ بنا تو میٹھا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں معلوم ہے. تو معافیر بلکہ ایک درخت کی خوشبو ہوتی تھی، تھوڑا سا زیادہ پسند نہیں کی جاتی تھی. تو اللہ کے رسول حضرت عائشہ اور حفصہ اور دب سب مل کے یہ پلان کیے کہ اللہ کے رسول جب آئیں تو ہم بولیں گے کہ بھئی کچھ معافیر کی یہ تھوڑی سی جو ہے نا بد مزہ بو آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول کو بو پسند نہیں تھی، بدبو جس کو کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ میں آئندہ سے شہد استعمال نہیں کروں گا. یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے. اللہ نے کہا قرآن میں کہ اے نبی، تم کو کس نے اجازت دی کہ کسی چیز کو تم اپنے آپ پہ حرام قرار دے دو، تم اس سے بچو، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو حلال کر دیا. اس لیے کہ آپ اس امت کے لیے قیامت تک کے لیے کیا ہیں؟ رول ماڈل ہیں. تو علماء کرام اس بات سے ثابت کرتے ہیں کئی چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی سچے ہیں. ہمارے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں اپنی غلطی کو بیان کر کے اس کو ریکارڈ کر کے قیامت تک باقی رکھ کے نہیں جاتا، کوشش کرتا کہ اپنی غلطیوں کو ختم کر کے اچھی غلطیاں ڈال دے، اچھی چیزیں ڈال دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، نبی پہ غلطی کا اعتراف کیا گیا، اس کو بھی اللہ کے رسول بیان کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ نبی یہ جھوٹے نہیں تھے، نبی یہ عام انسان نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم، سورہ تحریم اس کا نام ہی ہے، حرام، تحریم. لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے جس کو حلال کیا تم کون ہوتے ہو اس کو حرام کرنے والے؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی آئے کہ اس کو نظر انداز کر دینا. اللہ معاف کر دیا، جانے دو. بہرحال میں آپ کے سامنے ایک دلیل دیا. بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی تمہارا جاب کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہاری ریسپانسبلٹی کیا ہے، اس دنیا میں تم کس لیے بھیجے گئے ہو، کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کس لیے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلغ، پہنچاؤ. تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچاؤ، کنوے کرو، سکھاؤ، تعلیم دو. کیا چیز کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فلاسفر نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مدرسے کے فارغ نہیں تھے،
कोई आलिम फाजिल मदनी मौलवी की डिग्री नहीं लेते थे, फिर भी आपको हुक्म दिया इंसानियत को सिखाओ, तो कहां से सिखाते थे? मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, नबी तुम वही चीज पहुंचाओ जो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से दी गई है। मेरे दोस्तों, यह बात आपके सामने याद दहाने के लिए बोला, वरना जिस मेंबर से यह बात कही जा रही है उनके बच्चों को, उनके बड़ों को, सबको ये चीज मालूम है कि हम वो चीज जिसकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत न दी हो, न किया हो, हम उसको नहीं कर सकते। मोहब्बत की बुनियाद पे, प्यार की बुनियाद पे, हमको अच्छा लगता है इस बुनियाद पे हम लोग कोई चीज इस दीन में ज्यादा और कम नहीं कर सकते। और हर खुतबे में मैंने भी जो खुतबा अभी पढ़ा है उसका आखिरी जुमला क्या है? वो वमन युतिअल्लाह व रसूलह फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा, अल्लाह और रसूलुल्लाह की इताअत करने वाले कामयाब होंगे। अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले कामयाब होंगे। इताअत मस्जिदों में भी, तिजारतों में भी, घरों में भी, मार्केटों में भी, मामलात में भी। मसला तो यह हो गया हमने दीन को, जैसा उम्मत तकसीम हो गई ग्रुपों में, दीन को भी तकसीम कर लिया। कोई दीन को, सुन्नतों को, दीन को, नबी की इताअत को खाली मस्जिदों में, और बाज लोग खाली मिठाई खाने में, और बाज लोग शादी ब्याह में, ऐसा तकसीम हो गई। ऐसा नहीं है। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मस्जिदों में भी हो, तिजारतों में भी हो, मामलात में भी हो, लोगों के साथ मिलने जुलने में भी हो। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, मिलादुन नबी मनाना बिल्कुल लिया, ये हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। ये चीज आपको मालूम है। मैं याद दहानी करा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ कि मेरे बच्चों को, मेरे खानदान वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे सुनने वालों को याद दहानी हो कि यकीनन जो लोग कर रहे हैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन मोहब्बत भी वैसे ही होगी जैसे अल्लाह और रसूलुल्लाह ने पसंद किया था। मोहब्बत में मेरे वालिद को वो चीज नहीं पहनाऊंगा मैं जो उनको पसंद नहीं है, वो चीज नहीं खिलाऊंगा जो चीज उनको पसंद नहीं है, वहां नहीं ले जाऊंगा जो चीज उनको पसंद नहीं है। ये कॉमन सेंस की बातें हैं। और अल्लाह आसमानों वाला कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कि देखो, तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, तुमको जन्नत चाहिए तो नबी की इत्तिबा करो। तो इसीलिए मेरे दोस्तों और भाइयों, आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, आपकी इस मोहब्बत की हम कदर करते हैं। हम जानते हैं कि आप मोहब्बत में करते हैं, हम जानते हैं कि आपको मोहब्बत है अल्लाह के रसूल से, लेकिन आपका तरीका गलत है। मोहब्बत वही रास्ते पे हो जिस रास्ते पे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। तो इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मिलादुन नबी की अगर तारीख देखेंगे हम, देखो ना, अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कहता है कुरान में, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। और अल्लाह ताला साहबे किराम को कुरान में बहुत तारीफ करता है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, यंग जनरेशन से, नई नस्ल से, थोड़ा सोचो। अल्लाह ताला साहबा से राजी था, वाई? क्यों? इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेटेड, मॉडर्नाइज, सिविलाइज्ड, व्हाट? क्यों साहबा से अल्लाह राजी क्यों था? पैसा था, दौलत थी, बिजनेस था, डिग्रियां थे? क्यों राजी था अल्लाह ताला साहबा से? अबू बकर से, उमर से, उस्मान से, आयशा से, खतीजा से, फातिमा से क्यों अल्लाह ताला राजी थे? सोचो। इसलिए कि वो अल्लाह और रसूलुल्लाह के सही माने में इत्तिबा करने वाले थे, सही दीन पे अमल करने वाले थे। जब अल्लाह उनसे राजी हुआ, जब अल्लाह उनसे खुश हो गया, जब अल्लाह ताला उनको जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया, तो फिर हम लोगों को भी अगर कामयाबी चाहिए, जन्नत की सर्टिफिकेट चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, तो हमको भी उनके तरीके पे अमल करना पड़ेगा। इसलिए जो चीज वो जमाने में दीन नहीं थी, वो चीज आज भी दीन नहीं हो सकती। मुहर्रम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल हो गया था, बहुत जुल्म से मरे थे, और पता नहीं क्या क्या हुआ था। हम जानते हैं गलत हुआ, हम मानते हैं गलत हुआ, लेकिन हजरत हुसैन की मौत पे मातम करना,
حضرت حسین کی موت کی ہر سال یاد دہانی کرانا، اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا ان کے نانا کے زمانے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین تو مکمل ہو گیا تھا نا۔ حسن رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عمر کی بھی شہادت ہوئی، حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی بھی شہادت ہوئی، اور صحابہ کی شہادت ہوئی جو حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے تھے، بہتر تھے، اونچے درجے کے تھے، لیکن ہم ان کی موت پر، ان کی شہادت پر غم نہیں مناتے، سوگ نہیں مناتے، محرم نہیں مناتے، تو پھر حضرت حسین کی زندگی پر کیوں یہ چھوٹا سا کوسچن مار کے اپنے بچوں کو سکھائیں؟ ہمارے بچے آج یوٹیوب پر، آج سوشل میڈیا پر حسین کے اوپر نعت، حسین کے اوپر سانگز، حسین کے اوپر نشید، حسین کے اوپر چیزیں، گانے یہ بن رہی ہیں، اور ہمارے بچے دیکھ کے سن کے متاثر ہو رہے ہیں۔ بچوں کو سمجھا دیا جائے، بیٹا میری بیٹی جان لے، میرے مرنے سے پہلے چیز تو سیکھ جا کہ جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھا، اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ یہ سمپل سی چیز ہے، یہ بچوں کو سکھا دیا جائے اور بتا دیا جائے ہر بچے کو، اپنے مسجدوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے حلقوں میں بٹھا کے بتاؤ دین کیا ہے، اسلام، ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، بچوں کو سکھاؤ۔ ہم یہ چیزیں نہیں سکھانے کی وجہ سے، نہیں بتانے کی وجہ سے آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو، آپ یا ہمارے بچوں کو ہم نے اسکولوں کے حوالے کر دیا، اور وہ اسکول سیکولر اسکول ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو میڈیا کے حوالے کر دیا، اور وہ میڈیا نان اسلامک میڈیا، اگینسٹ دا گاڈ، اللہ اور رسول اللہ کے خلاف کا میڈیا، ان کے حوالے کر دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو آپ کے بچے جس ماحول میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، جن دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کے بچے سیکولرزم، فیمنزم، لبرلزم اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ کے بچوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے آپ کو بیٹھ کے سمجھانا پڑے گا، بتانا پڑے گا، ان کے خون میں، ان کے دل میں، ان کے جذبات میں چیز ڈالنی پڑے گی۔ دیکھو کہ اسلام ہمارا سچا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پرفیکٹ رول ماڈل ہیں، پرفیکٹ رول ماڈل ہیں۔ اور میرے دوست، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ ہم تقریریں کریں، بیانات دیں، تو اس کا میسج یہ ہے کہ اس کا اثر بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اثر جب ہوتا جب لوگ آپ کے پریکٹس میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں اس چیز کو دیکھیں۔ تو اسی لیے آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کے یہ سیکھے کہ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں دنیا میں کچھ بھی بن جاؤں، لیکن میری کامیابی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں، اسلام میں ہے۔ اور اسلام آپ کو بزنس مین بننے سے، آپ کو ترقی کرنے سے، آپ کو اونچے درجے پہ پہنچنے سے، کسی چیز سے اسلام نہیں روکتا۔ اسلام آپ کو صرف، اسلام آپ کو اخلاق سکھاتا، دین سکھاتا، ادب سکھاتا، محبت سکھاتا، پیار سکھاتا، نرمی سکھاتا، اچھے تعلقات رکھنا سکھاتا۔ اسلام آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں سکھاتا جس سے آپ کا نقصان اس دنیا میں یا ہے کہ آخرت میں آپ کا نقصان ہے۔ تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چیز تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے اس لیے رکھی کہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھائی جائے، بتائی جائے کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل تھے، سچے اور پکے رول ماڈل تھے۔ پیارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا جائے۔ ہمارے بچے، ہماری جنریشن آج بہت سے لوگوں سے امپریس ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دماغوں میں کوئی رول ماڈل نہیں ہے۔ ان کو بتایا جائے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لیڈر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو لیڈر بننا ہے تو نبی کی باتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ اگر تم کو سکسیسفل انسان بننا ہے تو نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے باتوں کو اپناؤ، نبی کی باتوں کو پڑھو، نبی کی باتوں کو انالیسس کرو۔ آج ایک سٹائل بن گیا بچوں کا سوشل میڈیا پہ
वॉइस सेइंग्स या एक गोल्डन वर्ड्स, ऐसे जुमले लोगों के फिलासफर के बढ़ाते रहते हैं कि वो फिलासफर ने कहा, ये फिलासफर ने कहा, इसने कहा, अच्छे अच्छे जज्बाती और रोमांटिक जुमले, जो भी है इमोशनल जुमले। मेरे दोस्त और भाई, हमारे लिए नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा सच्चा, पक्का, कामयाब, सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग फॉर द मैनकाइंड कोई भी नहीं था। इसीलिए नबी के बातों को एनालिसिस करो, नबी के बातों को एक्सप्लेन करो, नबी की जिंदगी को एक्सप्लेन करो, आपके अखलाक को, आपकी बातों के, आपके अंदाज को समझाओ। लोग खुद ब खुद इस दुनिया में कामयाब लोग बन जाएंगे, अच्छे लोग बन जाएंगे। अफसोस मेरे दोस्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त लोगों से कहा था, अल्लाह ताला ने नबी को सिखाया था, वो अल्लाह नबी जो करते थे, वो क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। व अम्मा साइला फला तन्हर, अरे अपनों को तो छोड़ो, एक मांगने वाला भी हुए तो उसको तुम धुतकारो नहीं, सख्त बात मत करो। क़ौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। क़ौलुम मारूफ, सदका दे सकते आप 1000 रियाल, 1 लाख रियाल, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे सकते, ठीक है, लेकिन नबी ने अच्छी बात करे तो उससे बेहतर है क़ौलुन मारूफ। क़ौलुन मारूफ, अच्छी बात करो, पैसा दो, गिफ्ट दो, एहसान करो, दिल तोड़ दो तो फायदा क्या है, तकलीफ दे दो तो फायदा क्या है। इसीलिए क़ौलुन मारूफ, मीठी बात, सच्ची बात, दिल रखने वाली बात, हिम्मत वाली बात, अच्छी बात। क़ौलुन मारूफ व मग़फ़िरा खैरुम मिन सदक़तिन, बेहतर है सदक़े से जिसके अंदर लोगों की ईज़ा है, तकलीफ है, परेशानी है, बेचैनी है, कुछ भी है। मेरे दोस्त, ये अल्लाह ने सिखाया, ये नबी ने सिखाया। आज आपका मोबाइल खराब हो जाता है, नेटवर्क, एयरटेल कंपनी है, आइडिया कंपनी है, फलां कंपनी है, आपकी मशीन खराब हो जाती है। आपको मालूम है कंपनियां हजारों लाखों रुपए देकर टेलीकॉलर को ट्रेनिंग देके रखती हैं। उनको ये सिखाया जाता है कि सामने वाला कस्टमर है, उसकी मशीन खराब हो गई, उसका एसी खराब हो गया, उसका मोबाइल, उसका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, उन फोन करता, आपको गालियां देता, आपको गुस्सा करता, आपको जलील बोलता, आपकी कंपनी बेकार बोलता, आपको जो है ना कोर्ट में बुलाता, 50 बातें करता। हाँ, आपका जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि मुस्कुरा के बात करो, प्यार से बात करो, सॉरी बोलो। आप बोलो कि अभी कर देंगे, हम 2 घंटे में कर देंगे, आप बहुत शुक्रिया, आप जो हमको बोले, हमारे को इंफॉर्मेशन आ गई, हम जरूर आपकी खिदमत के लिए पेश करें। ये दुनिया सीख गई, ये दुनिया सिखा रही है लोगों को। और हम लोग, आपको तो मालूम है हमारा रवैया, हमारी मस्जिदों में लोगों को पुराने जमाने के किस्से सुना दिए जाते हैं और बुजुर्गों के किस्से सुना दिए जाते हैं, और हमारे बच्चे ये समझते हैं कि इस्लाम पुराने लोगों के लिए था और हम लोगों के लिए मुश्किल है अमल करना। ये इनडायरेक्ट मैसेज हमारी नस्ल को जा रहा है। हमारी नस्ल को मैसेज दिया जाए, इस्लाम पुराने लोगों के लिए नहीं, इस्लाम आपके लिए भी है, आप भी अमल कर सकते। और नबी ने सिखाया, तबस्सुमुका फी वजहिकी का सदका, मुस्कुरा के अजर ले लो, मुस्कुरा के जन्नत के दरवाजे खोल लो, मुस्कुरा के तुम अपने लिए अल्लाह ताला से करीबी कुर्बत इख्तियार कर लो। तुम मुस्कुराओ लोगों को। एक बिजनेसमैन खाली सिर्फ मुस्कुराता रहे सुबह से शाम तक, मैं गारंटी देता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसकी दुकान का सेल दूसरी दुकानों से 10 गुना बढ़ जाएगा। ये मेरे नबी ने सिखाया ना। और एक लीडर, मेरे नबी ने जो कहा कि लोगों के साथ फला तन्हरुमा, सख्ती से बात नहीं करो, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। और मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि एक मैनेजर को और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को, एक लीडर को, कि अगर वो इस पे अमल करेगा तो वो देखेगा कि 1 साल के अंदर ही वुड बी ए सक्सेसफुल लीडर इन हिज कंपनी, इन हिज एरिया, इन हिज बिजनेस। सबसे कामयाब बिजनेसमैन समझा जाएगा वो, सबसे कामयाब लीडर बन जाएगा वो। ये मेरे नबी के तरीके हैं, ये मेरे नबी का दीन है। क़ुलू लिन्नासि हुस्ना, मा काना रिफ़्क़ु फ़ी शैइन इल्ला ज़ाना वमा नुज़िअ रिफ़्क़ु मिन शैइन इल्ला शाना। अगर प्यार, मोहब्बत, नरमी और ये अच्छे अखलाक किसी भी मामले में हो तो मामला बच जाता है।
اور اچھا ہو جاتا ہے, لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. وما نزع من شيء, کسی چیز سے بھی اگر یہ نرمی اور یہ پیار اور یہ محبت نکال لیا جائے تو وہ چیز برباد ہو جاتی ہے. اس کو سمجھاؤ, اس کو بتاؤ, اس پہ ورکشاپ رکھو, یہ ہمارے بچوں کو ٹریننگ دو, یہ اپنے بیویوں کو ٹریننگ دو, یہ اپنے شوہروں کو ٹریننگ دو. میرے دوستو, فإن الحرب اولها کلام فإن معظم النار من مستصغر الشرر. آگ گھروں کو, بستیوں کو جلا دیتی, لیکن شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ اسپاک, چنگاری سے شروع ہوتی ہے. مستصغر الشرر, بڑی آگیں بھی جو ہے نا چنگاریوں سے شروع ہوتی ہیں. اور فإن الحرب اولها کلام, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ اور جنگیں بڑی بڑی, لیکن شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ اولها کلام, اپنے باتوں سے, اپنے جملوں سے. ہم لوگ تکلیف دہ جملہ بولتے ہیں, ہم لوگ ذلیل کرنے والا جملہ بولتے ہیں, ہم لوگ ہرٹ کرنے والی بات کرتے ہیں, تو پھر وہاں سے باتیں بڑھتی ہیں اور بڑھتی ہیں اور پھر جنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں. فإن الحرب اولها کلام. اسی لیے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے دروازے اونچے اونچے, جنت فردوس اعلیٰ اس کے لیے ہے, لمن اطاب الکلام, جس کی بات میں پیار ہے, جس کی بات میں خوشبو ہے. اطابہ طیب, طیب, ایسا بھی مراد لے لو آپ کہ اس کے اندر خوشبو ہے, پیار ہے, محبت ہے, جھگڑا نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, ہرٹ نہیں ہے, تکلیف دینے والی بات نہیں ہے. لمن اطاب الکلام, جو میٹھی باتیں کرتا اس کے لیے جنت کے دروازے ہیں. من ترک المراء وهو محق, جو لوگوں سے لڑتے بیٹھتے نہیں بڑھتا, زبانی جنگ, بحث و مباحثے میں نہیں کرتا. میرے دوستو, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا. میلاد النبی کے نام پہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, لیکن دوسرے طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. اس سے ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا اور ہماری دنیا بھی بنے گی. اور میرے نبی دنیا و آخرت کی کامیابی سکھانے کے لیے آئے تھے, صرف آخرت کی کامیابی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. صرف یہ کہ بھائی تم یہاں پہ کیسے بھی رہو, گندے بھی رہو اور جو ہے نا بد اخلاق بھی رہو, بد تہذیب بھی رہو, ان ایجوکیٹڈ جاہل بھی رہو, تعلیم بھی نہیں کرو, تم کو جنت مل جائے گی. یہ میرے نبی سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں میرے لیے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی. تو میرے دوست, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری دنیا برباد ہو اور ہماری آخرت سدھر جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جن کی آخرت اچھی ہوتی ہے ان کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے. دنیا اچھی کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس دنیا کا عیش و آرام رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سکسیسفل, کامیاب, سویلائزڈ اور جو ہے نا ایجوکیٹڈ آدمی سمجھے جائیں گے, دنیا میں عزت کی نگاہوں سے دیکھے جائیں گے آپ. یہ ہے ہمارے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہ ہے میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ایک بات آپ کے سامنے جو میں کہا تھا صرف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کہ لوگوں سے اچھی بات کریں ہم. المسلم, مسلمان کون ہے؟ بہت سے تعریفات ہم لوگ کر سکتے, بھائی وہ نمازیں پڑھتا, وہ روزے رکھتا, وہ تہجدیں پڑھتا, وہ صدقہ دیتا, وہ مسجدوں کا خیال کرتا. اٹس اوکے, ہو سکتا, لیکن میرے نبی کا ایک ڈیفینیشن ہے. میرے نبی نے کہا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ, دوسرے انسان محفوظ رہتے ہیں, دوسرے انسان محفوظ رہتے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر عورتیں اور اگر میری بہنیں اور میرے مسلمان بہنیں یہ بات سیکھ جائیں کہ گھر میں وہ جھگڑے میں کبھی اونچی بات نہیں کریں گے, کبھی غصے کی بات نہیں کریں گے, کبھی تکلیف دہ بات نہیں کریں گے, تو میرے دوست ان کے گھر کامیاب, ان کی زندگیاں کامیاب اور ان کے گھروں میں خوشیاں ہی خوشیاں رہیں گی. اور اگر میرے دوست, میرے مرد حضرات وہ یہ چیز سیکھ جائیں کہ پیار سے بات کریں, اچھی بات کریں, محبت کی بات کریں, اپنائیت کی بات کریں, عزت کی بات کریں, تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں ان کو مسائل, پریشانیاں, ٹینشن, جھگڑوں سے وہ بچ جائیں گے. یہ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ, ابو جعفر منصور ایک بادشاہ تھے زمانے میں, ہارون رشید کے دادا, بہت مشہور بادشاہ تھے. ان کے پاس لوگ آئے غصہ کر, جو نصیحت کرنے کے لیے, غلطیاں کرتے تھے کچھ, تو غصہ کرنے کے لیے دشمنی سے, غصے سے بات کرنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی
نہ تم موسیٰ سے بہتر ہو نہ میں فرعون سے بدتر ہوں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ تو فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کہ ہارون اور موسیٰ جب فرعون کے پاس جاؤ قولا لہ قولا لینا، پیار سے بات کرو، محبت سے بات کرو، نرمی سے بات کرو، آرام سے بات کرو، لعلہ یتذکر او یخشی، بہت ممکن ہے کہ اس کو نصیحت حاصل ہو جائے. فرعون اور موسیٰ، اور حکم ہے موسیٰ کو جو انا ربکم الاعلی، میں ربکم الاعلی، تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا گاڈ ہوں، اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم میری پوجا کرو، مجھے سجدہ کرو، ورنہ میں تمہارے گلے کاٹ دوں گا. اس کے پاس بھی جاؤ تو قولا لہ قولا لینا. میرے بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، تھوڑا اس چیز کا خیال رکھو. ایک ایک کلمہ ہمارا، ایک ایک جملہ ہمارا، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا. آپ میری نبی کی 63 سالہ زندگی میں جنہوں نے آپ پہ پتھر مارے، جنہوں نے آپ کو گھر سے نکالا، جنہوں نے آپ کے بچوں کو مارا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو مارا، ان کے خلاف میں میرے نبی کا کوئی سخت، کوئی ہارش، کوئی تکلیف دہ، کوئی ان کو ذلیل کرنے والا جملہ آپ نہیں بتا سکتے. یہ ہمارے آقا تھے، یہ ہمارے نبی تھے، یہ ہمارے رول ماڈل تھے. اور آج کسی کو خوش ہونا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اور کسی کو کامیاب ہونا ہے وہ نبی کے طریقے کو اپنائیں، اور اگر کسی کو ہر قسم کی خوشیاں چاہیے تو وہ نبی کے طریقے کو اپنائیں، اور اگر کوئی ڈپریشن سے، ٹینشن سے، جھگڑوں سے نکلنا چاہتا ہے تو نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. اس کی اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. میرے بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، جہنم میں نے بہت عورتوں کو دیکھا. تو عورتوں کو پریشانی ہوئی، پوچھا وہ کیوں، کیا وجہ ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا تُكْسِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. دیکھو تمہاری زبان پہ تم کو کنٹرول نہیں ہوتا، تم لعن تان، گالی گلوچ، تانا، لوگوں کو ذلیل کرنا اور لوگوں کے بعد بات کرنا زیادہ کرتی ہو، اور اپنے شوہر سے بھی زیادہ جھگڑا کرتی ہو. حالانکہ نظر انداز کر سکتی ہو، حالانکہ معاف کر سکتی ہو، حالانکہ صبر کر سکتی ہو، لیکن کرتی نہیں ہو. اسی لیے دو چیزوں کی وجہ سے تمہارے لیے جہنم کا دروازہ، تمہارے لیے جہنم میں جانا آسان ہو گیا، اور جہنم میں عورتیں اکثر چلی جاتی ہیں. یہ میرے نبی نے ان کو نصیحت کے طور پہ بیان فرمایا، دشمنی سے نہیں بیان فرمایا. ایک ڈاکٹر اگر آپ سے کہے کہ آپ کو شوگر ہو گیا تو ڈاکٹر سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ویسے میرے نبی نے کہا کہ تم کو لعن تان کرنے کی عادت ہے تو نبی سے دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. تو میری بہنیں، اگر آپ پیار کی بات، محبت کی بات، اپنائیت کی بات، پازیٹیو کی بات کریں گے تو آپ کے گھر میں کامیابی ہوگی، اور آپ کی سوسائٹی میں کامیابی ہوگی، محبتیں پھیلیں گی، اور محبتوں سے انسان اس دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہتا ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.